بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض و برکات۔ محترم علامہ اسرار حسین معاویہ صاحب دوبارہ ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں۔ محترم وائس چانسلر صاحب نے اجازت فرما دی ہے۔ ہم نے سال ڈیڑھ سال کا عرصہ کووڈ کا بڑا مشکل وقت گزارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنی رحمت سے نوازے، صحت و تندرستی دے۔ تو دوبارہ اجازت ہو گئی ہے وائس چانسلر صاحب کی طرف سے۔ ہم معاویہ صاحب کو یہاں اپنی مسجد میں ویلکم کرتے ہیں سر، اور انشاءاللہ ہر جمعہ اب باقاعدگی سے حضرت کا بیان بھی ہوگا، جمعہ بھی ہوگا۔ تو حضرت کا بھی بہت شکریہ تشریف لاتے ہیں، آپ احباب کا بھی بہت شکریہ۔ میں گزارش کروں گا حضرت سے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ کا شکر، اس نے صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ دوبارہ زر یونیورسٹی کی اس عظیم مسجد میں مجھے اور آپ کو مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ درمیان کا عرصہ کرونا کی نظر ہو گیا۔ کرونا ایک ایسی آفت ہے کہ انسانوں کی معلوم تاریخ میں اتنی پھیلنے والی آفت کم سننے میں آئی۔ شہروں میں بیماریاں آتی تھیں، ضلعوں میں آتی تھیں، ملکوں میں آتی تھیں، بر اعظم میں آ جائے، لیکن 250 ملکوں پہ جس بیماری نے دستک دی، میرا نہیں گمان کہ کوئی قابل ذکر ملک ایسا ہو جس کے رہنے والے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس سے متاثر نہ ہو۔ قرآن مجید میں ایک آتا ہے عذابا نکرا، ایسا عذاب جو تم نے نہ سنا نہ دیکھا۔ تو علماء کہہ رہے ہیں کہ عذابا نکرا کی ایک تفسیر کرونا ہے، خوفناک حالات میں۔ پاکستانیوں کا دوہرا المیہ ہے، ایک یہ کہ کرونا آیا، دوسرا پاکستانی یکسو نہیں ہو سکے کہ یہ آفت ہے یا شرارت ہے۔ باقی ممالک یکسو ہو گئے کہ یہ آفت ہے، انہوں نے تدابیر کر لی، علاج کیے، ویکسینیشن کی، حفاظتی تدابیر پر عمل کیا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ مسلسل پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک ہم چونکہ دھوکوں کی زد میں ہیں، نعروں کی زد میں ہیں، وعدوں کی زد میں ہیں، اور وعدوں کی کرچیاں ہوتے دیکھتے ہیں، دھوکوں کے غباروں سے ہوا نکلتے دیکھتے ہیں۔ لہٰذا ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ اتنے بڑے خوفناک مرض کو کچھ کہتے ہیں شرارت ہے، کچھ کہتے ہیں آفت ہے۔ اللہ کے شکر کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے دوبارہ اس پاکستان کی سب سے خوبصورت مسجد میں مجھے گفتگو کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ جن جن دوستوں نے اس منزل تک پہنچانے میں تعاون کیا، اللہ ان کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر نصیب فرمائے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میری موضوع گفتگو ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 6 لاکھ احادیث تھیں جب انہوں نے بخاری شریف لکھنے کا ارادہ کیا۔ پھر ہر حدیث کا لکھنے سے پہلے نفل پڑھے، استخارہ کیا، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب اشارہ ملا کہ یہ بات میری ہے تو اس کو بخاری میں درج کر دیا۔ 6 لاکھ حدیثیں گھوم کر، پھر کر، چل کر، تحقیق کر کے جمع کی، لیکن 7397 حدیثیں کم و بیش بخاری میں۔ اس میں کچھ حدیثیں جو دہرائی گئی ہیں، پہلے باب میں، دوسرے باب میں، تیسرے باب میں۔ اگر دہرائی گئی حدیثوں کو بار بار نہ گنے اور ایک دفعہ گنے تو 4000 حدیثیں ہیں۔ گویا 5,96,000 حدیثیں امام بخاری نے چھوڑ دی، صرف 4000 حدیثیں صحیح بخاری میں درج کی۔ اس میں ایک حدیث ہے جو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو میں نے یہ سارا پس منظر اس حوالے سے بیان کیا کہ یہ حدیثوں کا ہم تک پہنچنا اللہ کی خاص نعمت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، یعنی ایمان سٹیبل نہیں ہے۔ ملائکہ کا ایمان ایک جگہ پہ ہوتا ہے، جہاں اللہ نے رکھ دیا۔ ملائکہ کا ایمان نہ اوپر ہوتا نہ نیچے ہوتا ہے۔ انبیاء اور صلحاء اور اولیاء کا ایمان لمحہ بلمحہ اوپر 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 جاتا ہے، چونکہ وہ ایمان کے روز مشاہدے کرتے رہتے ہیں۔ میں اور آپ، ہمارا ایمان ویری کرتا ہے۔ اچھے ماحول میں چلے گئے تو ایمان اوپر چلا جاتا ہے، اچھے ماحول سے نکل آئے تو ایمان نیچے آ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ ایمان ایک جگہ سٹیبل نہیں رہتا۔ اصحاب کہف جو ایک آئیڈیل نوجوان کے طور پر قرآن مجید نے جن لوگوں کو پیش کیا ہے،
انہم فتیہ، یہ جوان تھے، آمنوا بربہم، ایمان لائے، زدناہم ہدی، ہم نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا۔ ایمان کے بڑھنے کا ثبوت اس آیت سے ملتا ہے، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو ایمان ایک جگہ نہیں رہتا، ایمان مضبوط ہو تو اس کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ ایمان مضبوط ہو جائے تو اس کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ مخلوق کی بجائے یقین خالق کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہر آدمی لمبے چھوٹے سفر میں مسلح ساتھ ضرور رکھتا ہے۔ صالحین کا معمول تھا، وہ اونٹوں پہ جاتے، گھوڑوں پہ جاتے، زاد راہ میں دیگر چیزوں کے ساتھ سب سے پہلے مسلح رکھا جاتا تھا۔ صدیوں قبل پہلے تک یہ گھروں میں رواج تھا کہ جب بھی گھر کی نیو رکھی جاتی، بنیاد رکھی جاتی، تو بنیاد گھر کے پرے رحال سے رکھی جاتی تھی۔ اس کائنات میں زمین کے اوپر سب سے پہلے اسلام کے آنے کے بعد گھر کے اندر جائے نماز کا آغاز سید صدیق اکبر نے کیا تھا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں میں شروع ہو گیا کہ ہر آدمی جب گھر بناتا تھا تو آرکیٹیکٹ کو، انجینئر کو کہتا تھا گھر کی پہلی اینٹ اس جگہ سے رکھے جہاں میں نے اور میرے اہل خاندان نے نماز پڑھنی ہے۔ گھر میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی جگہ پرے رحال ہوتی ہے، جائے نماز ہوتی ہے۔ کچن 2 ٹائم، بیڈ روم 1 ٹائم 2 ٹائم، لیکن نماز میں بالغ باشعور عورت مردوں نے 5 دفعہ حاضری سال کے 365 دنوں میں ہوتی ہے، لہٰذا میکسیمم یوز جو جس گھر کے حصے کا ہوتا ہے وہ گھر کا پرے رحال ہوتا ہے، جائے نماز کی جگہ۔ اب ہماری کم نصیبی سے شاید فیصل آباد کے 80 لاکھ گھروں میں شاید 1000 گھر ہو جس گھر میں 1 کمرہ صرف جائے نماز کے لیے، ورنہ جائے نمازیں ہمارے ہاں رولتی پھر رہی ہوتی ہیں۔ صوفے کے نیچے دیکھو، فرنیچر کے نیچے دیکھو، کچن کے اندر دیکھو، بیڈ روم کے نیچے دیکھو، تکیے کے نیچے۔ تو مسلمان کے جس گھر میں جائے نماز کی جگہ کوئی نہیں، اس مسلمان کے گھر کی فریج میڈیکل سٹور نہ بنے تو پھر کیا بنے؟ ہمارے گھر میں ڈرائنگ روم ہے، بیڈ روم ہے، سٹور روم ہے، کچن ہے، ہر چیز، لیکن ہمارے گھروں میں بہت کم گھر ہیں جو مجھے وزٹ کرنے کا موقع ملا کہ آپ کے گھر میں پریر حال کون سا ہے، جہاں آپ کے گھر والوں کے ریل پڑے ہوتے ہیں، تسبیحیں پڑھی ہوتی ہیں، نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، جائے نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، کیونکہ مسلمان تو لمحہ بلمحہ سجدوں کا محتاج ہے۔ تو ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تو اس کی پہلی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یقین مخلوق سے خالق کی طرف چلا جاتا ہے۔ مضبوط ایمان کی پہلی پہچان، ہاتھ بچھاؤ، مسلح بچھاؤ، ہاتھ پھیلاؤ۔ جس زمانے میں لوگوں کا ایمان مضبوط ہو اس زمانے میں دعائیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ جب دعاؤں کی مدت طویل دیکھیں اور جائے نماز لازم دیکھیں تو سمجھ لیں کہ اس فرد کا یا اس خاندان کا ایمان ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو ہر آن ہر گھڑی اس تلخ حقیقت کا پتہ ہے کہ کام کرنے والا کون ہے۔ تو مضبوط ایمان کی پہلی پہچان یقین مخلوق کی بجائے خالق کی طرف۔ جب بھی دل و دماغ میں کوئی بیماری دستک دیتی ہے، کوئی غربت دستک دیتی ہے، کوئی قرض دستک دیتی ہے، کوئی مرض دستک دیتی ہے، تو دل و دماغ کی گہرائیوں میں سب سے پہلے اس مسئلے کے حل کے لیے اللہ کی ذات یاد آتی ہے۔ یہ مضبوط ایمان کی پہلی شاندار نشانی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ مضبوط ایمان جب ہو جائے تو آدمی کو مال کی بجائے اعمال اچھے لگتے ہیں، مال کی بجائے اعمال اچھے لگتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مال میں اتنی طاقت نہیں، اعمال میں طاقت ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ پھر وہ ہر کام کے اندر شریعت کے چھپے ہوئے اعمال کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے لذت کھانے میں نہیں ہے، لذت کھانے کو مسنون طریقے پر کھانے میں ہے۔ مسنون طریقے پہ چٹنی کھا لو، رات کی باسی روٹی کھا لو، لسی پی لو، انگ انگ میں توانائی آتی ہے، رگ رگ میں نور آتا ہے، قطرے قطرے میں پاکیزگی آتی ہے، چونکہ اعمال کام بناتے ہیں، وٹامن کام نہیں بناتے۔ جب یقین مضبوط ہو تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ وٹامن اے ہے، بی ہے، سی ہے، وہ کہتا ہے سارے وٹامنز کا مجموعہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تعلیمات اور اسوہ عمل ہے۔ پھر ہر لمحے سے پہلے ایک صحابی کے سامنے تربوز لایا گیا تو وہ کہنے لگے مجھے پتہ نہیں کہ تربوز میرے محبوب نے کاٹ کے کھایا چھری سے یا توڑ کے کھایا مکے کے ساتھ، تو میں کیسے کھاؤں؟ تو لانے والے نے کہا تربوز ہی کھانا ہے، کاٹ کے کھاؤ یا توڑ کے کھاؤ۔ کہنے لگے ہم تربوز نہیں کھاتے، ہم تربوز کو مسنون طریقے پہ کھایا کرتے۔ مسلمان اور کافر میں کیا فرق ہے؟ کافر چیزیں کھاتا ہے، مسلمان مسنون طریقے پہ کھاتا ہے۔ اور اگر مسلمان بھی مسنون طریقہ چھوڑ دے تو اولئک کالانعام بل ہم۔ تو ایمان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ آدمی ہر کام کے کرنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یہ کام آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا۔
تیسری نشانی ایمان کی مضبوطی کی یہ ہے کہ آدمی کو دنیا کی بجائے آخرت اچھی لگتی ہے۔ جب دنیا کے پھل دیکھتا ہے تو آخرت یاد آتی ہے۔ ایک آدمی کے بیٹے کا نام تمیم ہے، وہ پاکستان میں رہتا ہے، وہ یو کے پھر رہا ہے، کینیڈا پھر رہا ہے، اسپین پھر رہا ہے۔ وہاں ایک باپ نے اپنے بچے کا نام پکارا تمیم، تو اس کو تمیم کے آتے ہی، حالانکہ وہ بچہ گورا ہے، عمر کا بڑا ہے، انگریز ہے، لیکن اس کو اپنا بیٹا تمیم یاد آ جائے گا۔ یہ ہے ریزیمبلنس، کہ جب اس کو نام پکارا گیا اس کو آنے وحد میں اپنا بیٹا یاد آ جائے گا۔ تیسری ایمان کی مضبوط نشانی کی ہے کہ جب دنیا کی نعمت دیکھتا ہے اس کو جنت کی نعمت یاد آ جاتی ہے۔ جنت کے پھل کیسے ہوں گے، جنت کی جوانی کیسی ہوگی، جنت کا موسم کیسا ہوگا، جنت کے نہریں کیسی ہوں گی۔ تو ہر دنیا کی نعمت کو دیکھ کر اگر جنت کی نعمت کی طرف بغیر تکلف کے سوچوں کا گھوڑا چل پڑے تو مبارک و ایمان مضبوط ہے۔ اور اگر اسی کے اندر کھو گیا، یہ بڑا اچھا ہے، بڑا میٹھا ہے، وٹامن اے ہے، تازہ ہے، لذیذ ہے، اللہ کہتا ہے تمہارا رخ آخرت کی طرف گیا ہی نہیں۔ تو مضبوط ایمان کی یہ 3 ٹیسٹ ہیں۔ جس طرح آدمی بی پی اپریٹس اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے، شوگر اپریٹس اپنے ڈاکٹر کہتا ہے خود چیک کرتے رہیں۔ آدمی اگر ویریفائی کرنا چاہے کہ میرا ایمان مطلوبہ درجے کا ہے تو دیکھے کہ مسائل کے حل میں ہاتھ پھیلانا، مصلح بچھانے کا ذوق ہے۔ اگر یہ ہے تو اپنے آپ کو مبارکباد دے دے، ایمان کا پہلے علامت پوری ہے۔ اگر مال کی بجائے اعمال عزیز لگیں، ہفت تکلیم کی بادشاہت میرے لیے اتنی قیمتی نہیں ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر باتھ روم میں جانا میرے لیے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ میرے لیے طاقت، سکون، قیمتی روشنی، پاکیزگی، ملک مال نہیں ہے، ہیرے جواہرات نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی وجود اقدس سے نکلنے والے پاکیزہ اعمال میرے نزدیک مومن ہے تو بے تیب۔ یہ دوسری علامت ہے۔ تیسرا پھر میں نے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کی جب نعمت دیکھیں، کوئی حسین انسان دیکھیں، کوئی بلند محل دیکھیں، کوئی لٹکے ہوئے پھل دیکھیں، کوئی کھلتے ہوئے پھول دیکھیں، کوئی اڑتے ہوئے پنچھی دیکھیں، کوئی موسموں کی آمد و رفت دیکھیں، کوئی طلوع آفتاب کا منظر دیکھیں، کوئی بہاروں کا حسن دیکھیں، کوئی برستے ہوئے بادل دیکھیں، تو انہی کی بجائے فوراً اصل جنت کی حسین نعمتوں تک پہنچ جانا، اگر دماغ کلک کرے وہاں چلا جائے تو اپنے آپ کو مبارکباد دیں کہ ایمان مطلوبہ مقام پہ موجود ہے۔ اور اگر رخ خالق کی بجائے مخلوق کی طرف آ جائے، اعمال کی بجائے مال کی طرف آ جائے، آخرت کی بجائے دنیا کی طرف آ جائے، تو بے شک اپنا نام مومن رکھ لیں، مومن خان مومن رکھ لیں، تو کام نہیں بنتا، چونکہ علامات اس کے برعکس جا رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان مضبوط کیسے ہو؟ یہ تو بخاری شریف میں کہا گیا الایمان یزید و ینقص۔ سب سے پہلا کام مسلمان کے نزدیک ہے ایمان بنانا، مکان بنانا، لباس بنانا، شادی کرنا، عہد، یہ سارے سیکنڈری ہیں، تھرڈ ون ہے۔ ٹاپ پرائرٹی پہ مسلمان کے نزدیک ہے ایمان بنانا۔ ایمان کیسے بنے؟ تو یہ جن سے نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گا عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر ہر طرف بہار ہی بہار ہوتی ہے، ہر طرف خیر ہی خیر ہوتی ہے، کانٹے پھول بن جاتے ہیں، خزاں بہار بن جاتی ہے، رات دن بن جاتی ہے، دکھ سکھ بن جاتے ہیں، غربت دولت بن جاتی ہے، ہر کام میں خیر نکلتی جب ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید نے ایمان بنانے کے کئی طریقے دیے ہیں، کیونکہ ایمان دنیا میں کام آتا ہے، نزع میں کام آتا ہے، قبر میں کام آتا ہے، پلسرات پہ کام آتا ہے، میزان پہ کام آتا ہے، جھکاؤ میں کام آتا ہے، 50,000 سال کے دن میں کام آتا ہے، اور جنت الفردوس تک کام آتا ہے۔ ایمان وہ کرنسی ہے، وہ زاد راہ ہے، وہ جو آدمی کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح چلتا ہے۔ باقی رہا دنیا کی اعزاز و اکرام، تو مرتے ساتھ ہی گھڑیاں اتر جاتی ہیں، اینکیں اتر جاتی ہیں، بننزے اتر جاتے ہیں، آکسفورڈ اتر جاتے ہیں، ہاش پپیز اتر جاتے ہیں، رے بین کی اینکیں اتر جاتی ہیں، عہدے اتر جاتے ہیں، حتیٰ کہ جسم کے اوپر سب سے کم قیمت کپڑا رہ جاتا ہے جس کو کفن کہتے ہیں۔ لہٰذا مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں سب سے پہلے ایمان بناؤں۔ ایمان بن جاتا ہے تو آدمی کے دونوں جہان بن جاتے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان کیسے بنے؟ کوئی ٹیکہ، کوئی انجیکشن، کوئی سیرپ، کوئی کشتہ، کوئی چھو منتر ایسا ہو کہ آدمی ایسے اس کو دیکھے اور مومن خان مومن بن جائے، تو ناٹ ایٹ آل، ایسا نہیں ہے۔ ایمان کے بننے کے جو میتھڈ ہیں، جو طریقے ہیں، ان میں ایک طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں، اس کی کوشش کریں کہ اگر ایمان بنتا ہے، ایمان رس رس بنتا ہے، قطرہ قطرہ بنتا ہے، اور پھر ایمان اندر چمکتا ہے، الف لا چمبیدی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی، وہ صورت بن جاتی ہے، پھر اندر خوشبو آتی ہے۔ ایمان آنکھوں میں دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ جس طرح ایک آدمی مالدار ہے تو مالدار کا لباس بتاتا ہے، کوٹ بتاتا ہے، جوتا بتاتا ہے، گاڑی بتاتی ہے، چال بتاتی ہے، سلام بناتا ہے، کھانا پینا بناتا ہے، آنا مالدار کا مال انگ انگ سے ظاہر ہوتا ہے، ایک نس نس۔ اس طرح ایمان والے کے ایمان اس کے دیکھنے سے، بولنے سے، سننے سے، سوچنے سے، کھانے سے، پینے سے، لینے سے، دینے سے، جاگنے سے، آنے، انگ انگ میں ایمان بولتا ہے۔ عین ممکن ہے آدمی مال کو چھپا لے،
بعض لوگوں میں یہ مزاج ہے کہ مال کی طاقت کو چھپا لیتے ہیں، لیکن ایمان کی طاقت کائنات میں مومن سے چھپ نہیں سکتی۔ ایمان رگ رگ سے، نس نس سے، ہر بال کی جڑ سے نکلتا ہے۔ اس لیے ایمان بنانا سب سے پہلی چیز ہے۔ خود اپنا ایمان بنائیں، بچوں کا ایمان بنائیں، اہل خانہ کا ایمان بنائیں۔ اگر ایمان نہ بنا تو پھر دن سے بھی رات نکلے گی، بہار سے بھی خزاں نکلے گی، سکھ سے بھی دکھ نکلے گا، خوبصورتی سے امن کے اندر سے بھی بے امنی نکلے گی اگر ایمان نہیں ہے تو۔ ایمان کے بنانے کے کئی طریقے ہیں، اس میں ایک طریقہ ہے کہ صحابہ کی باتیں کی جائیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے میں نے قول آپ کو اسی مجلس میں، اسی نشست میں پرانا سنایا تھا۔ حسن بصری رحمہ اللہ تابعی ہیں، سید التابعین ہیں، چھوٹے تابعین ہیں۔ جس طرح صحابہ کے سردار صدیق اکبر ہیں، نبیوں کے سردار آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرشتوں کے سردار جبریل ہیں، کتابوں کے سردار قرآن ہے، مہینوں کے سردار رمضان ہے، راتوں کے سردار لیلۃ القدر ہے، دنوں کے سردار جمعہ ہے۔ اس طرح تابعین کے سردار بالاجماع حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا ایک قول میں نے سنایا تھا، اذا اردتم ان یطیب المجلس فافیضوا فی ذکر عمر، اگر تم چاہتے ہو تمہارے اندر روشن ہو، معطر ہو، خوبصورت ہو، پاکیزہ ہو، طیب ہو، طاہر ہو، اجلا نکھر جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باتیں کیا کرو۔ عمر کا ذکر، عمر کا تذکرہ، عمر کے محامد، عمر کے اوصاف، عمر کے فضائل آدمی کے ایمان کو خوشبودار بناتے ہیں، اندر خوشبو دیتے ہیں، پاکیزہ کرتے۔ لہذا صحابہ کی باتیں کرنے سے آدمی کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جن کی باتیں ہم سارے دن کرتے ہیں، صبح سے شام تک ہمارا میڈیا، الیکٹرانک، پرنٹ میڈیا، اس سے ایمان کے شمع اور کمزور پڑ جاتے ہیں، ایمان اور گر جاتا ہے، ایمان اور کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ پھر آدمی کو تکلف سے دیکھنا پڑتا ہے یہ مومن ہے یا کیا۔ گجرات میں ٹرین کا حادثہ ہوا انڈیا کے اندر، تو ہر چیز ایسے کریش ہو گئی، سینڈوچ بن گئی، لاشیں، پریشان ہو گئے۔ بعد میں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس کا جنازہ پڑھیں، کس کو ویسے جلا دیں۔ یعنی یہ ایمان کے ضعف کا آخری درجہ ہے کہ خوردبین لے کر مومن کے وجود کے کسی حصے سے مومن پنے کی خوشبو ہی نہ ہے۔ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ مومن ہے یا ہندو ہے۔ انگ انگ، اس لیے کہتے ہیں کم از کم اتنی علامات ہوں کہ آدمی دیار غیر میں مرے تو وہ واضح کہیں یہ قبیلہ مسلمانوں کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اتنا اپنے وجود پہ ہریالی، شادابی، کمکمے، چراغ کرنا ضروری ہے کہ آدمی اپنے وجود سے نظر آ جائے۔ کسی غم گسار کی شفقتوں کو یہ خوب میں نے سلا دیا، جو میرے غم میں گھلا کیا میں نے اس کے دل سے بھلا دیا، تو آدمی کی پہچان ہو جائے۔ صحابہ کی بات کرنا، اس سے ایمان کو جلا ملتی ہے، توانائی ملتی ہے، روشنی ملتی ہے، بقا ملتی ہے، نشو و نما ملتی ہے، ارتقاء ملتا ہے، پاکیزگی ملتی ہے، طہارت ملتی ہے، اجلا پن ملتا ہے، موسم بہارن لوٹ آتا ہے۔ صحابہ کی بات کرنے سے خلوت میں پاکیزگی آتی ہے، دیکھنے میں پاکیزگی آتی ہے، سوچوں میں پاکیزگی، تنہائیاں پاک ہو جاتی ہیں، جلوت پاک ہو، جذبات، احساسات، کیفیات پاک ہو جاتے ہیں، اور آدمی تنہائی میں جنت الفردوس کے مزے لوٹتا ہے جب صحابہ کی باتیں کثرت سے ہونا شروع ہو جائیں۔ صحابہ کی باتوں کا آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کی باتیں خود اللہ کی سنت ہے، یعنی اللہ چھوٹی باتیں نہیں کرتا۔ قرآن مجید کی کتنی آیات ایسی ہیں جس میں نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، صرف صحابہ کی مدحت ہے۔ سورہ فتح کی اگر آپ کو موقع ملے، لاسٹ ون آیت ہے 29 نمبر آیت، اس کو موقع ملے، لمبی آیت ہے، 6 سطروں پہ کم و بیش آیت پھیل جاتی ہے۔ پوری آیت میں صحابہ کے فضائل، صحابہ کی توصیف، صحابہ کی حمد، صحابہ کی مدد، صحابہ کو خراج عقیدت کے علاوہ پوری آیت میں اللہ نے کوئی اور بات ہی نہیں کی۔ اس لیے صحابہ کی تعریف، توصیف، فضائل، مدحت بیان کرنا ایمان کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ اللہ کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کی تعریف، توصیف بیان کرنا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں، تو بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، مسند احمد، موطا، مستدرک، جتنی بھی حدیث کی معروف کتابیں، کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں جس میں محدثین نے پورا ایک باب نماز کی طرح، حج کی طرح، جہاد کی طرح، صلاۃ کی طرح، انفاق کی طرح، میراث کی طرح صحابہ کے فضائل پر پورا ایک باب نہ جمع کیا۔ وہ حدیث آپ میں سے اکثر سنے گیا، صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح۔ اس لفظ کے اندر کتنی بلاغت ہے۔ ستارے زینت ہیں آسمان کی، ستارے حفاظت ہیں آسمان کی، ستارے روشن کرتے ہیں آسمان، ستارے ہدایت کا باعث بنتے ہیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا، صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح۔ آپ فرمایا، تم میں سے قیامت تک آنے والا کوئی اعمال کی کثرت پہ ناز کر کے صحابہ سے تقابل نہ کرے۔ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور اللہ اس سونے کو خرچ کو تسلیم کر لے، شرف قبولیت دے دے،
پھر بھی صحابی کی ایک مٹھی جو کے برابر بھی تم نیکی نہیں لے سکتے۔ اس لیے کہ زوم تھا کہ میں حافظ ہوں، بعض صحابہ حافظ نہیں تھے، میں حاجی ہوں، بعض صحابہ حاجی نہیں تھے، میں عمرہ کرتا ہوں، بعض صحابہ نے عمرہ نہیں کیا، میں نے اتنی، تو یہ کوئی آدمی اعمال کی کثرت کی بنا پہ ناز نہ کرے۔ صحابہ کے لوح اعزاز میں، نام عمل میں، میزان عمل میں ایک نیکی ایسی ہے کہ کائنات کی خربوں نیکیوں اس پہ قربان کر دی جائیں، وہ ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ اقدس کی زیارت کرنا۔ یہ وہ نیکی ہے جس نیکی کی پاسنگ میں نماز کیا، روزہ کیا، حج کیا، زکوٰۃ کیا، ساری اڑ کے چلی جاتی ہیں۔ یہ نیکی سب پہ حاوی، اس لیے کہتے ہیں صحابی کی بات نہ کرو۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا فلاں صحابی افضل ہے یا فلاں تابعی؟ سوال کا عنوان یہ تھا کہ سیدنا معاویہ افضل ہیں یا سیدنا عمر بن عبدالعزیز؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ محدث ہیں، فقیہ ہیں، 4 مہینے جہاد کرتے، 4 مہینے تدریس کرتے، 4 مہینے تبلیغ کرتے، 4 مہینے اس میں یہ کوشش ترتیب بنائی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگے صحابی اور تابعی کا سوال کی مناسبت ہی کوئی نہیں بنتی۔ تم یوں پوچھو کہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر صحابی نے اللہ کے محبوب کی معیت میں، رفاقت میں غزوہ کیا، جہاد کیا، اور اس گھوڑے کے سموں سے مٹی اٹھی اور مٹی اس گھوڑے کے جسم پہ لگ گئی، وہ مٹی افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ یہ سوال تو بنتا ہے، صحابی اور تابعی کا تقابل ہی کوئی نہیں بنتا۔ جس کے نام اعمال میں روئے تابہ کی زیارت کی نعمت موجود ہے، اس کا سوال بنتا ہی کیا اس شخص کو؟ لہٰذا کوئی آدمی کسی کے تقوی پر، طہارت پر، حج پر، زکوٰۃ پر، نماز پر، روزے پر، صدقات پر، انفاق پر، کثرت نوافل پر مت ناز کرے، اس لیے کہ جو نیکی صحابی کے نام اعمال میں آ گئی، اس نیکی کا متبادل کائنات میں ممکن ہی کوئی نہیں۔ صحابہ کی تعریف کرنا آسمانی کتابوں کی سنت ہے۔ قرآن مجید کی کتنے پاروں میں صحابہ کی بات کی گئی، اور پھر اندازہ کریں کہ صحابہ جب تشریف لائے اس سے 600 سال پہلے انجیل مکمل ہو چکی تھی۔ 600 انجیل اور قرآن مجید کے درمیان جو زمانی فاصلہ وہ 600 سال کا۔ پہلی وحی 21 رمضان کو نازل ہوئی، اس سے 600 سال پہلے انجیل مکمل ہو چکی تھی۔ سورہ فتح کی آخری آیت 29 میں آتا ہے مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ ہم نے صحابہ کا ذکر انجیل میں بھی کیا تھا، صحابہ کا ذکر تورات میں بھی کیا تھا۔ یعنی صحابہ کے روح کو ابھی وجود مبارک ملا ہی نہیں، اور ان کے تذکرے عیسیٰ کی انجیل میں، موسیٰ کی تورات میں شروع ہو چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین علیہ السلام۔ تو جب صحابہ تورات کے، اس لیے کہتے ہیں صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہ پرکھا کرو۔ میں نے ایک جگہ گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ مورخین کا کیا کام ہے؟ کاشتکار جب گندم کو کاٹتا ہے اس وقت بوریاں بھرتا ہے، بوریوں کے اندر پھر اس میں ڈھیلے بھی ہوتے ہیں، روڑے بھی ہوتے ہیں، پتھر بھی ہوتے ہیں، تنکا بھی ہوتا ہے، خس و خاشاک بھی ہوتے ہیں، بوسا بھی ہوتا ہے۔ اب جب وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں، تو اگر ایک آدمی کہے کہ جو کاشتکار نے بوریوں میں بھر دیا وہ سارے کا سارا میں آگے آ کے گھر میں استعمال کر لوں، تو کہنے کہ کاشتکار جن حالات میں بوریاں بھر رہا تھا وہاں چھاننا لگانا ممکن نہیں تھا، اس لیے اب تم چھاننا لگا کر روڑے نکال دو، تنکے نکال دو، پتھر نکال دو، کانٹے نکال دو، بھوسا نکال دو، صرف گندم کو۔ مورخ تاریخ کو جمع کرتے ہوئے کاشتکار کی طرح ہر چیز تاریخ کی کتابوں میں بھر دیتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ مورخ نے لکھ دیا وہ قابل سند ٹھہرا، اس کو قرآن و حدیث کی چھاندنی میں چھانو، اگر اس میں روڑے نظر آتے ہیں، تنکے نظر آتے ہیں، کمزور باتیں نظر آتی ہیں، صحابہ سے ٹکراؤ نظر آتا ہے، تو صحابہ قرآن، حدیث، تورات، زبور، انجیل کے لوگ ہیں، تاریخ کے لوگ نہیں ہیں۔ لہذا تاریخ کے روڑوں کی تلاش میں کوئی آدمی صحابہ پہ خراش لگائے تو یہ ناممکن نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ کی وہ بات قبول کر لیتے ہو جو صحابہ کے حق میں، اور اسی مورخ کے اسے صفحے کی وہ بات قبول نہیں کرتے جو صحابہ کے خلاف ہے۔ یہ مطالعہ تاریخ کا کون سا انداز ہے؟ تو ہم کہیں گے ہمارے پاس مطالعہ تاریخ کا انداز ایک نوکرانی کی طرح ہے۔ تاریخ قرآن و سنت کی نوکرانی ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس قرآن نہیں ہے، حدیث جیسے غیر مسلم ہے، یہودی سے عیسائی قادیانی ہے، وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کی کتاب میں ابن کثیر جو لکھے گا، طبقات ابن سعد جو لکھے گا، ابن خلدون جو لکھے گا، ہم اس کو لے لیں گے، لیکن ہمارا مطالعہ تاریخ کا انداز اور غیر مسلم کے مطالعہ تاریخ کے انداز میں جوہری اور بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم مطالعہ تاریخ کی کسی روایت کو لے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مضمون صحابہ کے ساتھ یا قرآن کی آیتوں کے ساتھ ٹکرا تو نہیں گیا۔ امام نووی نے شرح مسلم میں لکھا کہ اگر کوئی حدیث صحیح ایسی آ جائے، صحیح حدیث روایتاً درایتاً، جس کے بیان کرنے سے صحابی کی شان کم ہوتی ہو تو صحیح حدیث کا چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے۔
یا اس کی تعویل کی جائے گی، مضمون اور معنی ایسا نکالا جائے گا جس سے صحابہ کی ذات پہ خراش نہ آئے، کوئی گرد و غبار نہ آئے. چونکہ صحابہ پہ گرد و غبار آ گئی تو نہ قرآن بچتا نہ حدیث بچتی ہے. اس لیے صحابہ کو بچانا ہر حوالے ضروری ہے کہ صحابہ، اس لیے صحابہ قرآن نے کہا مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. صحابہ کی تعریف کرنا صحابہ کی سنت ہے. بڑی خوبصورت ایک بات کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کون ہے؟ حضور کا مسواک اٹھوانے والے، حضور کے جوتے اٹھانے والے، حضور کا بستر بچھانے والے، اور اللہ کے محبوب کو ٹاول دینے والے، اللہ کے محبوب کے جوتے مار اٹھانے والے، صاحب السواک ہیں، صاحب النالین ہیں، صاحب الوسادہ ہیں. یعنی ان کو بڑا قریبی تعلق تھا اللہ کے محبوب کے ذات اقدس کے ساتھ. سائے کی طرح مسواک یہ حاضر، جوتا مبارک یہ حاضر، کپڑے مبارک یہ حاضر، تولیہ. ان کا ایک قول ہے بڑا خوبصورت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہ اللہ کے محبوب کی وصال کے بعد، وفات مبارک کے بعد ہماری حالت کیسی تھی؟ اس بکری کی طرح جو جنگل میں ریوڑ سے الگ ہوگی، چرواہا دور ہو گیا، رات تاریک ہوگی، سردی کمال کی ہوگی، بجلی کڑکنے لگی، بارش زوردار برسی، جنگل کے جانور دھاڑنے لگے. بکری کو بزدل کہتے ہیں، فارسی میں بز کہتے ہیں، بزدل، فارسی بز کہتے ہیں بکری کو، بزدل، بکری کے دل والا. بکری ویسے کمزور دل کی، ریوڑ سے بچھڑ جائے اور کمزور، تاریک رات میں ٹھہر جائے اور کمزور، بجلی کی کڑکے اور کمزور، بارش تیز برسے اور کمزور، تیز ہوائیں چلیں اور کمزور، چرواہا دور ہو جائے اور کمزور، جنگل کے درندوں کے دھاڑنے کی آواز. تو اس بزدل کے باقی دل میں کیا باقی چیز رہی کہ اللہ کے محبوب کے وصال کے بعد امت کا حال اس بکری جیسا تھا جو جنگل کے بیچ میں کڑکتی بجلی کے درمیان، برستی بارشوں کے درمیان، تیز ہوا کے جھونکوں میں جنگل کے درندوں کی آواز سن کر سمٹی چلی جا رہی ہے. ہماری کیفیت یہ تھی اللہ کے محبوب کے وصال کے بعد. ہم سمٹ گئے تھے، لرز گئے تھے، ڈر گئے تھے، کانپ گئے تھے، اپنے آپ کو لپیٹ لیا تھا. اللہ نے کرم کیا، ہمیں اس کیفیت سے نکالنے کے لیے اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق ہمیں عطا کر دی رضی اللہ تعالیٰ. تو صحابہ کی تعریف کرنا صحابہ کی سنت ہے. پھر صحابہ کی تعریف کرنا تابعین کی سنت ہے. احنف بن قیس تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، صاحب تابعین کے زمرے میں. ایک آیت پڑھی قرآن مجید میں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. یہ آیت پڑھی قرآن مجید کی کہ ہم نے تمہاری طرف ایک خط بھیجا، اس میں تمہارا ذکر ہے، تلاش کرو. جیسے نا آؤ سہیلی بوجھ پہلی. یہ آیت پڑھی کہ ہم نے تمہاری طرف قرآن بھیجا، اس میں تمہارا ذکر ہے، تلاش کرو. وہ اپنے ذکر کی تلاش میں قرآن مجید کے مطالعے کی طرف گم ہو کے رہ گئے. دانا انسان تھے، پاؤں ٹیڑھا تھا اس لیے حنف کہتے تھے. احنف بن قیس نام کچھ اور تھا، ٹیڑھے پاؤں والے. حضرت عمر کہا کرتے تھے میں احنف بن قیس کے مشوروں کا خود محتاج ہوں. تابعی تھے. وہ کہا کرتے تھے لوگوں صحابہ تمہارا محسن ہے کہ نبوت کے سینہ اقدس میں اللہ نے جو نور ڈالا، صحابہ نے وہ نور وہاں سے لے کر امت تک پہنچا کر ان کی ظلمتوں کو دور کر دیا. صحابہ تمہارے محسن ہیں. حسن بصری کا وہ جملہ میں آپ کو سنا چکا، اذا اردتم من یطیب المجلس فافیضوا فی ذکر عمر. اگر تم چاہتے ہو تمہاری سوچیں پاک ہوں، جذبے پاک ہوں، خیالات پاک ہوں، جذبات پاک ہوں، احساسات پاک ہوں، تنہائیاں پاک ہوں، دیکھنا بولنا سننا پاک ہوں، تو اس کا طریقہ حسن بصری جیسا جامع انسان کیا کرے، عمر کی باتیں اندر کو پاک کر دیتی ہیں. نشو و نما، بقا، ارتقاء کے لیے عمر کی باتیں ایسی ہیں جیسے باران رحمت زمین کی نباتات کے لیے ہوتی. پھر صحابہ کی بات کرنا صدیوں سے سلف صالحین کا طریقہ ہے. 1500 سال سے کوئی واعظ، کوئی مقرر، کوئی مصنف، کوئی مورخ، کوئی تبلیغ کرنے والا ایسا نہیں ہے جو اپنے بیان کے اندر صحابہ کو بائی پاس کر کے نماز کی بات مکمل کر کے دکھائے، حج کی بات مکمل کر کے دکھائے، ایثار کی بات مکمل کر کے دکھائے، حسن اخلاق. اسے ضرور یقیناً یقیناً اپنی بات کی تکمیل کے لیے صحابہ کی ذات کے اسوے کو مینار نور کے طور پر بیان کرنا ضروری ہو جائے گا. جس طرح نگ کے بغیر، نگینے کے بغیر انگوٹھی بیکار لگتی ہے، صحابہ کے تذکروں کے بغیر دینی مجالس کا، دینی بیانات کا حسن قائم ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے ایمان کی تقویت کے لیے، اندر کی بقا، نشو و نما، ارتقاء کے لیے، پاکیزگی کے لیے، ایمان کو بڑھانے کے لیے، ایمان کو افزونی کے لیے، ایمان کو محکم کرنے کے لیے، ایمان کو نمائش دینے کے لیے، ایمان کو قوی تر کرنے کے لیے میں تھوڑی سی باتیں صحابہ میں سب سے افضل صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کرتے ہیں. مسلمانوں کا اجماع ہے افضل الخلائق بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے عظیم ترین انسان ابو بکر رضی اللہ عنہ. یہ مسلمانوں کا اجماع ہے. انبیاء کے بعد آدم علیہ السلام سے لے کر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے تو معاملہ ہی اور ہے نا، انبیاء کا معاملہ ہی اور ہے. انبیاء کے ساتھ تقابل یہ کسی صحابی کا کرنا خود ایک زیادتی ہے. لیکن انبیاء کے بعد تمام نبیوں کو صحابہ ملے.
ان کے نام الگ تھے، کسی کا نام حواری تھے، کسی کا نام مصاحب تھے، کسی کا نام ماننے والے، لیکن تھے صحابی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک جن نبیوں کو جو ساتھی ملے، مسلمانوں کا اجماع ہے، مسلمانوں کا اجماع ہے، مسلمانوں کا اجماع ہے، افضل الخلائق بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد تمام تر انسانوں میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ کو بیان کرنے کے لیے علماء نے لکھا کہ کچھ خصوصیات صدیق اکبر میں ایسی ہیں جو کسی صحابی میں بھی نہیں ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس میں کچھ صفات، کچھ خصوصیات، کچھ تخصصات، کچھ اسپیشلائزیشن ایسی ہیں جو کس صحابی میں بھی نہیں۔ نمبر 1 میں وہ چند عرض کر دیتا ہوں۔ صدیق اکبر تمام صحابہ 1.5 لاکھ صحابی ہیں، 2 لاکھ صحابہ ہیں، مور اللہ جتنے بھی ہیں، واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت کا ذکر قرآن میں ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں ہے، اذ یقول لصاحبہ۔ ایک اور صحابی کا نام ہے فلما قضا زید منہا وطرا، زید کا نام ہے لیکن اس پس منظر میں کہ جب زید طلاق دے چکے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کو، زید رضی اللہ کا ذکر آیا اس تناظر میں کہ جب زید نے طلاق دے دی سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کو، زوجنا کہا تو میرے محبوب زینب کا نکاح ہم نے آسمان سے پڑھا کر خود آپ کی بیوی بنا دیا۔ تو سیدنا زید واحد صحابی جن کا نام ہے، لیکن اس کے پس منظر میں کانٹیسٹ میں واقعہ چل رہا تھا طلاق کا، کہ زید نے طلاق دی، زینب کا نکاح پھر زمین کے نکاح حق میں فلاں چھوڑو، زوجنا کا ہم نے پھر زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ ہماری 11 ماؤں میں واحد ہماری ماں سیدہ زینب بنت جاش ہیں جو اللہ کے محبوب کی فرسٹ کزن بھی ہیں۔ امیمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے محبوب کی سگی پھوپھو ہیں، حضرت عبداللہ کی سگی بہن ہیں، ان کی سگی بیٹی ہیں زینب بنت جہش، ان کے ساتھ اللہ کے محبوب کا نکاح ہوا۔ تو نکاح خان زمین پہ نہیں تھا، خالق کائنات نے آسمان کی بلندیوں میں زینب کا نکاح پڑھا کے خود اعلان کر دیا زینب آپ کی بیوی ہے۔ نہ نکاح زمین پہ ہوا، نہ حق مہر زمین پہ ہوا، نہ برات زمین پہ ہوئی، کیوں کہ زینب کا نکاح ہم نے کر دیا۔ لیکن زید رضی اللہ عنہ کا ذکر اس پس منظر میں آتا ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ کا ذکر آیا تو سورہ توبہ آیت نمبر 40، اذ یقول لصاحبہ، جب آپ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن۔ سیدنا علی صحابی ہیں، سیدنا عثمان صحابی ہیں، سیدنا حسن صحابی ہیں، سیدنا حسین صحابی ہیں، سیدنا طلحہ سے، لیکن ان کو صحابہ اللہ کے نبی نے کہا یہ میرے صحابی ہیں، ان کو صحابہ نے کہا کہ یہ صحابی ہیں، ان کو صحابہ تابعین نے کہا کہ یہ صحابی ہیں، لیکن واحد صحابہ کی طویل فہرست میں صدیق اکبر صحابی ہیں جن کو اللہ نے قرآن کی ورس میں کہہ دیا یہ میرے محبوب آپ کا صحابی ہے۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے قرآن کی ایک آیت کا کوئی انکار کر دے، آیت کے جز کا انکار کر دے، آیت کے لفظوں کا انکار، آیت کے شد مد زیر زبر جزم پیش کا انکار کر دے، تو آیت کے انکار کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ جو آدمی صدیق اکبر رضی اللہ کی صحابیت کا انکار کرے کہ یہ صحابی نہیں ہیں اور ان پہ خراشیں ڈالے، ان پہ بدگمان کرے، ان کو غیر مسلم ظاہر کرے، تو امام مالک رحمہ اللہ کا کہتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے صحابی ہیں، یہ کہہ رہا ہے صحابی نہیں ہے، تو قرآن کی آیت کے انکار کی وجہ سے صدیق اکبر کی صحابی کا انکار کرنے والا ایسے ہی کافر جیسے یہودی ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، اور اس کے ساتھ معاملات وہی کیے جائیں گے جو کسی غیر مسلم کے ساتھ اسلام نے معاملات رکھنے کی اجازت دی ہے۔ اور بنیاد کیا کہ اذ یقول لصاحبہ، اس نے انکار قرآن کی آیت کا کیا ہے اور آیت کا انکار کفر ہو جاتا ہے۔ پھر تمام صحابہ میں یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے قبول کرنے میں دلیل ایک مائکرو سیکنڈ کی بھی نہیں مانگی۔ یمن گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو اللہ کے محبوب اعلان نبوت کر چکے تھے۔ مکہ کے مشرکین جانتے تھے کہ ابو بکر کے ساتھ اللہ کے محبوب کی رفاقت، تعلق، دوست داری اور ہم مزاجی اس وقت سے ہے جب اللہ کے محبوب نے اعلان نبوت نہیں کیا، دوستی تھی، مزاج تھے، چونکہ دونوں کی بنائے تخلیق ایک ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے جب کوئی فوت ہو جائے تو مٹھی بھرو اور اس کی قبر پہ ڈالو، کہو منہا خلقناکم، پھر مٹھی بھرو اور کہو فیہا نعیدکم، پھر مٹھی بھرو اور کہو منہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے تم بنائے گئے، اسی مٹی میں جلے گئے اور اسی مٹی سے اٹھائے جاؤ گے۔ صدیق اکبر کی مٹی اللہ کے محبوب والے حصے سے اٹھائی گئی، اس لیے دونوں کا مقام تدفین ایک ہو گیا۔ اس لیے اسلام لانے سے پہلے بھی صدیق اکبر نے کبھی شراب نہیں پیا، کبھی زنا نہیں کیا، چونکہ مٹی کی طہارت، مٹی کی پاکیزگی، مٹی کا اثر، مٹی کا حسن ان کے رگ رگ میں قائم تھا۔ اس لیے یمن سے واپس آیا، سب سے پہلے آ کے مشرکین نے تانا دیا، اپنے دوست کے بارے میں سنا ہے کہنے کہ کیا کہ وہ آپ کا دوست اسلام کہتا ہے میں نبی ہوں اور میں اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ اس پہ پھر آپ علیہ السلام کے پاس گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ،
ادعو کا اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ جب یہ بات ختم ہوئی فاسلم ابا بکر، بغیر وقفے کے ایک مائکرو سیکنڈ کا وقفہ بھی نہیں ہے اور ابو بکر اسلام کی ساری بڑی چھتری کے نیچے آ گئے۔ دنیا میں اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اپنی صدیق اکبر کی وفات کے بعد کہ صحابہ میں علی، فرمانے کہ میں علی کسی کو نہیں جانتا کہ جس نے اسلام کی قبولیت میں وقت نہ مانگا ہو، مشورہ نہ مانگا ہو، ٹائم نہ مانگا ہو، دنوں تک بات نہ سنی ہو، ماں سوائے صدیق اکبر کی طینت کے، طبیعت کے، پاکیزگی کے، کہ ادھر اسلام کا بیج گرا اور ادھر نے فوراً لہلہاتی فصل اگا کے سامنے کر دی۔ پھر یہ واحد صحابی ہیں اسلام کے طویل دامن میں جنہوں نے سب سے پہلے حرم کا خطبہ دیا۔ اسلام لانے کے بعد حرم صدیوں سے ویران پڑا تھا، حبل، لات، منات، نیلہ، اصاف سے بھرا پڑا تھا۔ اب مشرکین مکہ کا عالمیہ دیکھیں کہ نیلہ ایک خاتون تھی، اصاف ایک مرد تھا۔ حج کے دن تھے، کتابوں میں لکھا ہے لوگ حج پہ عرفات پہ گئے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا بیت اللہ خالی ہے۔ ان کم نصیبوں نے اپنی عصمت کو پامال کرنے کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھول کر اندر وہ کام کیا جس کے ذکر سے بھی انسانی وجود پہ راشیں گرتے ہیں، زلزلے جاگ اٹھتے ہیں۔ قدرت نے ان کے اس جرم کی سزا میں ان دونوں کو پتھر بنا دیا۔ حاجی واپس کر کے حج کر بعد واپس ہے 10 ذی الحج کو مینا سے واپس ہے طواف زیارت کرنے کے لیے، دیکھا 2 پتھر پڑے ہیں۔ بیت اللہ کے اندر دروازہ کھول کر دیکھا تو شکلیں سامنے تھیں۔ انہوں نے کہا یہ تو فلاں قبیلے کی عورت ہے نیلہ، یہ فلاں قبیلے کا مرد ہے اصاف۔ انہوں نے ان دونوں کو دیکھا، پتھر بن گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے یہ کام کیا اور بیت اللہ کی طہارت کو آلودہ کیا، بیت اللہ کی پاکیزہ فلاں کو۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ بیت اللہ کے حدود میں سوچوں کو پاک رکھا کرو۔ بیت اللہ اتنا پاک، پوتر، طیب، طاہر ہے کہ میلی سوچوں سے بھی اس کے مزاج پہ بوجھ آ جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے قرب قیامت میں ایسے لوگ حرم میں آئیں گے جو حرم کو حرام کاموں سے بھر دیں گے، اور بیت اللہ کہے گا یا اللہ یہ مجھے اٹھا لے، یہ ان کو اٹھا لے، یہ میری پاکیزگی کا، طہارت کا، طینت کا لحاظ نہیں رکھتے۔ اس لیے فرمایا بیت اللہ حج اسلام کا آخری رکن کیوں ہے کہ اس سے پہلے آدمی پیوریفائی ہو جائے، تزکیہ ہو جائے، تیار ہو جائے۔ پہلے نماز آئی، پھر روزہ آئے، پھر حج آئی، پھر زکوٰۃ آئی۔ حج اسلام کا تکمیلی رکن ہے، اسلام کے شجر پہ آخری پھل جو رس سے بھرا ہوا تھا، اس لیے حج کو جامع عبادات کہتے ہیں۔ آخری پھل جو اسلام کے پودے پہ لگا وہ حج کا تھا۔ حج 10 ذی الحج کو آپ نے آخری سال کیا، 9 ذی الحج کو صدیق اکبر کو امیر حج بنا کے بھیجا، 10 ذی الحج کو پھر آپ تشریف لے گئے۔ اسلام کا تکمیلی رکن اس لیے ہے کہ حج پہ حج جانے سے پہلے حاجی کی آنکھیں پاک ہو جائیں، زبان پاک ہو جائے، سوچ پاک ہو جائے، چونکہ ایسے مقام پہ جا رہا ہے کہ جہاں سوچوں کے اوپر بھی گرفت اور سوچوں پہ بھی پیرا لازم ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں شوق میں چلے جاتے ہیں لیکن آنکھیں آوارہ رہتی ہیں، سوچیں آوارہ رہتی ہیں، جذبے آوارہ رہتے ہیں، لہجے آوارہ رہتے ہیں، مزاج آوارہ رہتے ہیں، تنہائیاں آوارہ رہتی ہیں، حرم کو حرام کاموں سے بھر کے آ جاتے ہیں۔ تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ نے یہ دونوں پھر وہاں نیلہ اور اصاف نے یہ کام کیا، پتھر بنا دیا کہ پھر ان کی سزا کے لیے مشرکین مکہ نے طے کیا کہ جو آدمی حرم کو حرام کاموں سے بھرے اس کو بیس عبرت، نمونہ عبرت بنانا چاہیے۔ تو نیلہ کو صفا پہ رکھ دیا اور اصاف کو مروہ پہ رکھ دیا، اور طے یہ پایا کہ جب بھی کوئی حاجی جو عمرہ طواف کے لیے ہے ان صفا سے آغاز کرنے کے لیے نیلہ کو جوتے مارے، پھر اصاف کو جوتے مارے، تاکہ آنے والی نسلوں کو یقین ہو کہ حرم کی حرمت کا خیال نہ رکھنے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے۔ جوتے مارتے تھے حاجی، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کہا جوتے کے ساتھ غلاظت ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، گر جاتی ہے، تو انہوں نے پھر بعد میں جوتے رکھ کر ڈنڈے مارنے شروع کر دیے۔ پھر پتھر پہ ڈنڈے ٹوٹ گیا تو آنے والی نسل نے پھر مکے مارنے شروع کر دیے، مکوں سے ہاتھ کو ضرب لگی پھر انہوں نے تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ کچھ وقت گزرا تو تھپڑ سے بچنے کے لیے وہ ایسے لعنت کے روپ میں ان کے چہروں پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے۔ بعد میں آنے والوں نے کہا کہ یہ مقدس چیزیں ہیں، ان کو ہاتھ پھیرنے کے بعد آدمی کو شفا مل جاتی۔ نیلہ اور اصاف کا پس منظر یہ تھا کہ یعنی جوتوں سے شروع ہوا، لعنت تک پہنچا، اور لعنت سے شروع ہوا اور تبرک اور تقدس۔ اللہ کے محبوب تشریف لائے تو نیلہ اور اصاف بھی بیت اللہ کے اندر رکھے جا چکے تھے۔ اس وقت بیت اللہ کے اندر توحید کی بات کرنا ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کرنا تھا۔ 11,000 ننگی وولٹ کی تار پہ ننگے ہاتھ سے ہاتھ رکھنے کے برابر تھا بیت اللہ کے صحن کے اندر توحید کی بات کرنا۔ اور اس امت کا پہلا جوان مرد شیر نر صدیق اکبر ہے جس نے بیت اللہ کے اندر سب سے پہلے امتیوں میں توحید کا لیکچر دے کھڑے دیا۔ اس میں امت کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کا شکر ہے پھر ایک پہلا بارش کا قطرہ برسا، پھر دوسرا بارش کا، پھر آہستہ آہستہ رمجھم ہو گئی، پھر ایک وقت آیا گیا بیت اللہ کو صاف کر دیا گیا اندر بیر سے پاک۔ لیکن بیت اللہ کے اندر توحید کے بادل کا پہلا قطرہ صداقت کے روپ میں سین میں برسا۔ اس میں صدیق اکبر کا کوئی مماثل، کوئی شریک نہیں ہے۔
پھر صدیق اکبر رضی اللہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی۔ پہلے دن دعوت دی 4 آدمیوں کو مسلمان کیا، دوسرے دن دعوت دی 5 آدمیوں کو۔ اسلام کا نظام عبادت سے نظام دعوت کی طرف رخ سب سے پہلے اس امت میں شخص ابو بکر ہے جس نے اسلام کی دعوت دی ہے۔ پھر یہ واحد صحابی ہیں رضی اللہ عنہ جس کو اللہ کے محبوب نے اپنی ذات اقدس کے لیے ہجرت کے لیے پسند فرمایا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جس رات ہجرت تھی اللہ کے نبی نے جاگتے ہوئے علی کو سلا دیا، سوئے ابو بکر کو جگا دیا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی فیملی کوئی نہیں تھی چونکہ شادی مدینہ منورہ میں جا کے ہوئی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سے۔ والد حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا 10 نبوی کو، ہجرت ہوئی 13 نبوی کو۔ سیدنا علی کرم اللہ جو فرسٹ کزن ہے، اللہ کے محبوب کے فرسٹ کزن ہیں، فرسٹ کزن ہیں، فیملی کوئی نہیں، شادی کوئی نہیں، اور ساتھ سفر بڑا مشکل ہے۔ ان کو کہا آپ جا کے میری چارپائی پہ سو جاؤ، اور ابی قحافہ ابی قحافہ جنہیں سیدنا صدیق اکبر چھٹی پشت پہ جا کے ان کا باپ دادا ایک ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب کا والد حضرت صدیق اکبر اور اللہ کے محبوب کا چھٹا والد ایک جا کے ہوتا ہے سیدنا علی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فوراً جا کے تو جاگتے ہوئے کو سلا دیا اور سوتے ہوئے کو جگا دیا کہ میرے ساتھ چلو ہجرت کے سفر میں۔ اس میں امت کو بتلانا تھا کہ دیکھ لو جس کو نبوت رات کی تنہائیوں میں گھروں سے جگا کر ساتھ لے کے جا رہی ہے اس کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ پھر صحابہ کی طویل تاریخ میں کسی صحابی کو نبوت کی رفاقت اور صحبت کا اتنا موقع نہیں ملا جتنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ملا۔ کم از کم غار ثور کی خلوتوں میں 3 رات تو کوئی شریک نہیں تھا۔ مکہ میں شریک، مدینہ میں شریک، بہت میں شریک، بدر میں شریک، تبوک میں شریک، حدیبیہ میں شریک، باقی تو اللہ کا شکر صبر ہے۔ لیکن اس بات پہ تجمع ہے کہ غار ثور کی خلوتوں میں ابو بکر کے رحل میں 3 دن تک جو قرآن موجود رہا، اس قرآن کی تلاوت کا کسی صحابی کو اتنا قریب سے موقع نہیں ملا جتنا صدیق اکبر کو معلوم ہے۔ غار ثور کی 3 راتوں میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اس لیے اس پہ علماء کا اجماع ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے ڈارک ایج جب آپ علیہ السلام نے نبوت نہیں کیا اس وقت سے دوستی شروع ہوئی، پھر مکہ میں شروع رہی، مدینہ میں شروع رہی، پھر کوئی غزوہ ایسا نہیں ہے اللہ کے محبوب کے دور میں بدر سے لے کر تبوک تک۔ سیدنا علی تبوک میں نہیں گئے، سیدنا عثمان بدر میں گئے، ایک غزوے میں سیدنا عمر نہیں گئے، ایسا ہوتا رہا نبوت کی تشکیل پر تم یہاں رہو تم یہاں رہو۔ لیکن صحابہ کی تاریخ میں صدیق اکبر وہ صحابی ہیں کہ غزوات کے جہان میں ایک غزوہ بھی ایسا نہیں جس میں صدیق اکبر کا وجود نبوت کے ساتھ کھڑا نظر نہیں آئی۔ پھر یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے کائنات میں سب سے پہلی مسجد بنائی۔ مدینہ میں جب آپ تشریف لے کے گئے تو پہلی کام مسجد بنایا گیا۔ اسلامی ریاست کی ذمہ داریوں میں ہے کہ مسلمانوں کے علاقوں میں مسجدیں بنائے۔ مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ۔ مسلمان حکمران کے فرائض منصبی میں یہ نہیں ہے کہ فٹ بال گراؤنڈ بنائے، ہسپتال بنائے، یونیورسٹیاں بنائے، ادارے بنائے، کالج بنائے۔ مسلمان حکمران کی اولین ترجیحات میں یہ ہے کہ مقام سجدہ کا تعین کرے۔ سب سے پہلا کائنات میں مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بنائی۔ مدینہ منورہ میں گئے تو 2 بھائی تھے، سہل اور سہیل، اوف کے بیٹے تھے، یتیم تھے۔ ان کا تھوڑا سا جگہ تھا، 100 بائی 100 کی جگہ پڑی تھی جہاں عرب اپنی کھجوروں کو خشک کرتے تھے۔ یہاں پھر آ کے آپ نے فرمایا کہ ایک مسجد بننی چاہیے۔ ریاست مدینہ کے والی نے پہلا کام مدینہ میں مسجد کا بنایا۔ اس لیے اگر کسی علاقے میں مسجد نہیں بنی تو سب سے پہلے حکومت وقت کے عدلیہ کا کام ہے کہ اس وقت کی حکومت سے پوچھے کہ فلاں علاقے میں آبادی ہے تم نے مسجد کیوں نہیں بنائی، چونکہ مسجد بنا کے دینا حکومت وقت کے ذمہ ہے۔ اور جس علاقے میں مسجدیں حکومت بناتی ہے، حکومت کنٹرول میں رکھتی ہے، وہاں فرقہ واریت کی فضائیں اور فرقہ واریت کا زہر بھی نہیں ہوتا۔ اور جب مسجدیں افراد کے حوالے ہو جاتی ہیں اور پھر افراد اس کے خطیب بنتے ہیں، نقیب بنتے ہیں، ادیب بنتے ہیں، خطیب بنتے ہیں، تو پھر وہی منظر عام سامنے آتا ہے جو اس وقت وطن عزیز کی مسجد میں ہو چکا ہے۔ جو فوج کے اندر کتنی مسجدیں ہیں، وہاں فرقہ واریت کیوں نہیں ہوتی؟ ایک چھت کے نیچے 6 لاکھ کے لگ بھگ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، سوچوں میں، جذبوں میں، قوموں میں، برادریوں میں، نظریات میں، سیکٹ میں فرق ہے۔ لیکن فوج کی 100 سالہ 70 سالہ تاریخ میں کسی فوج کی مسجد میں آج تک کوئی جھگڑے کی نشانی دکھائی دیو؟ حالانکہ کتنے لوگ انہی بستیوں سے لوگ جاتے ہیں، ان کے مسلک الگ، ان کی برادریاں الگ، ان کی عمریں الگ، ان کا ذہنی آئی کیو لیول الگ، لیکن وہاں جھگڑا کیوں نہیں ہوتا کہ مسجد بناتی ہے فوج، انتظامی ہوتی ہے فوج، خطیب ہوتے ہیں فوج، کے عنوان طے کرتی ہے فوج۔ تو جس علاقے میں مسلمان حکمران مسجدیں خود بنائیں، خطیب خود رکھیں، عنوان خود طے کریں، اس علاقے میں وہ منظرنام جو ہمارے یہاں اس وقت پائپ لائن بچھائی جا چکی ہے زہر کی، مسلک کی، سیکٹریزم کی، وہ بھی نہیں ہوتی۔ صدیق اکبر پہلا شخص ہے جس نے کائنات کے اوپر نبوت کی آمد کے بعد مسجد نبوی کی قیمت 10 دینار کے روپ میں اپنی جیب سے دے کر امت کو پہلی مسجد عطا کی۔
پھر صدیق اکبر پہلا صحابی ہے جس نے نبوت کے ساتھ وفات کے موقع پر امت کو سنبھالا دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے محبوب کے وصال کے روپ میں ہمارے اوپر جو مصیبتوں کے پہاڑ پڑے، اگر وہ سورج پہ پڑتے سورج بھی کالا ہو جاتا، اللہ کے محبوب کا وصال ہوا تو سب سے پہلے آ کر جس نے امت کو سنبھالا وہ صدیق اکبر تھے۔ گھبراؤ مت، اللہ نے اپنا نظام قائم کیا، جو محمد کی عبادت کرتا تھا سمجھ لے ان کا معبود اللہ کے پاس چلے گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ زندہ ہے قیوم ہے۔ پھر اللہ کے محبوب کے بعد مسائل کا وہ جہان کھڑا ہوا جس کی طرف اشارہ میں نے پہلے کر چکا ہوں۔ ابن مسعود کہتے تھے بکری تنہا، جنگل رات، بجلی کی کڑک، بارش، تیز ہوائیں، یخ بستہ جنگل کے درندوں کی آوازیں، وہ حال بن چکا تھا غیر مسلموں کی طرف سے۔ اس وقت فرمایا کرتے اگر اللہ ابو بکر کے ذریعے ہمارے اوپر احسان نہ کرتا تو کبھی نہ ہو سکتا۔ اور اس امت کا یہ پہلا شخص ہے جس کو نبوت کی قبر میں نبوت کے سینے کے ساتھ اپنے قبر بنوانے کا موقع مل سکے۔ نبیوں کی تاریخ میں کوئی امتی ایسا نہیں ہے جو نبی کے ساتھ قبر میں دفن ہوئے ماسوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ یہ پہلا امتی ہے جو اپنے نبوت کے ساتھ دفن ہوا۔ باقی نبیوں کی قبریں تک محفوظ نہیں، عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، زکریا، دانیال علیہم السلام، ان کی قبروں کا نہیں پتہ۔ صدیق اکبر اس امت کا پہلا شخص ہے جس کو نبوت کے ساتھ بعد از وفات تدفین کا موقع ملا۔ اور نبوت کی ایک بات آخری سنا دیتا ہوں، آپ نے فرمایا تھا اللہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے چکا، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اس لیے حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر جب بدلہ اپنا حساب دینے کے لیے جائیں گے تو اللہ کہیں گے ابو بکر تیرے سے حساب لیتے مجھے حیا آتی ہے، چونکہ تیرا ممنون میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیرے محبوب نے مجھے احسانات کا بدلہ دینے کے لیے بھیجا تھا، میں تمہیں حساب کے کٹہرے میں کھڑا کر دوں تو یہ بات بنتی نہیں ہے۔ اس امت کا پہلا شخص ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، اور اس امت کا پہلا شخص ہے جس کو جنت کے سارے دروازے کہیں گے ہمیں اعزاز بخشو، ہمارے اندر سے داخل ہو کر ہمارے حسن کو دوبالا کر دو۔ اللہ نے چاہا تو اگلا جمعہ بھی ہمارا 12:35 پہ شروع ہوگا اور 1:20 پہ ختم ہو جایا کرے گا۔